السلام علیکم ناظرین، میں حفیظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد چند سوال اٹھتے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب ہم پھر کسی ٹائم ڈھونڈ لیں گے۔ یہ ساجدہ کی کہانی ہے۔ ساجدہ کی کہانی سن کر میرے ذہن میں صرف ایک فکرہ گونجا۔ بانو قدسیہ اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے، ایک جگہ لکھتی ہیں، عورت ناپسندیدہ قمیض نہیں پہنتی لیکن ناپسندیدہ شوہر کے ساتھ رہ لیتی ہے۔ لیکن ساجدہ کی کہانی تو میرے لیے حیران کن ہے۔ اس کہانی نے بہت دن تک میرے ذہن میں چبھن پیدا کر دی۔ شوہر تو ظالم بہت سنے اور دیکھے، مگر ایک باپ اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی پاکستانی عورت کی کہانی ہے۔ میری ایک جاننے والی خالہ جی ہیں، وہ ایک عورت کو میرے پاس لائیں، برتن دھلوا لیا کرو، جو برتن دھلوانے کے پیسے بنتے ہیں اس کے علاوہ اسے کرائے کے پیسے بھی دینے ہیں۔ خالہ جی میرے لیے محترم تھی، میں خاموش بیٹھی رہی۔ سب کچھ انہوں نے خود ہی طے کیا۔ اسے کہنے لگی 10 بجے صبح آ جایا کرو، ناشتہ بھی ملے گا اور بھی بڑا کچھ ہے۔ اور پھر اسے کہنے لگی کہ مجھے شکایت کا موقع نہ دینا، میں روز آتی جاتی رہوں گی۔ پھر مجھے کہنے لگی کیوں پتر ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ خالہ جی کہنے لگی پتر یہ ذرا دور سے یہاں کام کے لیے آتی ہے، کل سے ٹھیک 10 بجے کام پر آ جایا کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے روز کام پر آئی، اس نے جو اپنی کہانی سنائی میں تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنا نام بتایا ساجدہ، بتانے لگی کہ 4 بچے ہیں، شوہر خرچہ نہیں دیتا۔ میں جل گئی تھی پریشر کوکر پھٹنے سے، زیادہ مشقت والا کام نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا کہ جلنے کی وجہ سے شوہر توجہ نہیں دیتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے 8 سال پہلے کی شادی کی ہوئی ہے، ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ساس سسر ایک کمرے میں، سوتن اور شوہر دوسرے کمرے میں، میں اور میرے بچے ایک کمرے میں۔ میں حیران ہوئی، بولی شوہر پر کیس کرو، خرچہ مانگو۔ بولی روٹی کے پیسے نہیں، خرچے کا کیس کیسے کروں؟ اس کے لیے بھی خرچہ چاہیے۔ ساجدہ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر گھر سے نکلتی ہے، گاؤں سے شہر میں پیدل آتی ہے اور سارا دن کسی رکشے گاڑی پر بیٹھنے کی بجائے پیدل انہی گلیوں میں کبھی ایک کبھی دوسرے گھر۔ ساجدہ اب روز آتی ہے، ہر روز وہ کوئی ایک بات ایسی سناتی ہے جو میرے دل اور ذہن سے نہیں نکلتی۔ ساجدہ بتاتی ہے جب اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا بھائی، ماموں، خالہ اور ایک ممانی مجھے خرچہ بھیجتے تھے تو میں گھر سے نہیں نکلی۔ اب جب انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے تو میں نے ایک دائی سے دبانے اور لتاڑنے کا کام سیکھا۔ اب میں یہی کام کرتی ہوں۔ جب تک جلی نہیں تھی تو برتن کپڑے بھی ساتھ دھو لیتی تھی، لیکن اب زخم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن زیادہ مشقت والا کام نہیں کر سکتی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا ایک مرد، ایک باپ اتنا پتھر دل بھی ہو سکتا ہے کہ 4 بچے سامنے ہوں اور وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھے؟ خود تو اپنا پیٹ بھرتا ہے، مگر 100 روپیہ دہاڑی والی جلی عورت، ایک ماں کیسے صبر کرتی ہوگی؟ میں نے کہا ایک ڈنڈا لو اور اس کی کمر پر اتنے ڈنڈے مارو کہ ہفتہ بستر سے اٹھ نہ سکے۔ کہنے لگی باجی وہ مجھے بہت مارتا ہے، مجھے تو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، 80% عورتوں کو شوہروں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ضرورت کے مطابق پیسے نہیں دیتے، یعنی جتنے پیسے دے سکتے ہیں اتنے شوہر پیسے نہیں دیتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا آسان دین اور زندگی کا راستہ بتایا ہے، ہم لوگوں نے اپنے لیے زندگی دوزخ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ احادیث پاک میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ بہت سے مرد گھر سے باہر تو خوش اخلاقی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں، مگر گھر کا دروازہ پاؤں کے ٹھڈے سے کھولتے ہیں، گاڑی سے نکلتے ہی منہ بنا لیتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو بہت بڑا دل ہوتا ہے، مگر بیوی کے لیے 1 روپیہ دینا بھی گویا دل ہتھیلی پر آ جانا ہے۔ ساری زندگی کی مشقت کے بعد بھی آج بھی عورت کے لیے کفن میکے سے آتا ہے۔ شوہر، بیٹے انتظار کرتے ہیں کہ کب مرحومہ کے میکے والے آئیں گے، غسل، کفن، قبر کا خرچہ اٹھائیں گے۔ جس بیٹے کے کپڑے کو وہ اپنے 100 احساسات کو سلا کر سلاتی ہے، وہ اسے کفن بھی نہیں دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔